والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وفي رواية وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي الذي ليس بعده نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بخاری، مسلم، موطا امام مالک اور احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل سے یہ مختلف طریقوں سے ان احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 ناموں کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں کیا گیا ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی نام دیے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نام منتخب فرمائے ہیں. پیدائشی نام تو ان کا محمد ہے. کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں تطبیق بھی کی ہے، محمد، احمد اور محمود. پرانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، دادا نے نام محمد رکھا تھا، اور قیامت میں ان کا نام محمود ہوگا، اس لیے کہ مقام محمود انہی کو ملے گا. لیکن اس حدیث میں 5 نام کا تذکرہ ہے، اور ان 5 ناموں کو اس کے اصل مفاہیم کے ساتھ سمجھنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں اور ان کی پہچان میں اور ان سے تعارف حاصل کرنے میں مددگار ہے. پہلا نام محمد کا، محمد تشدید کے ساتھ، اس کا معنی ہے کثرت سے ان کا حمد کیا جائے گا یا حمد کیا گیا ہے، کثرت سے ان کی تعریف کی جائے گی اور کثرت سے ان کی تعریف کی گئی ہے اور ہونی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کی تعریف کرتے ہیں. تعریف کا بھی ایک عجیب نرالا انداز بھی ہے. کبھی بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارا. محمد کا لفظ آیا ہے رسالت کے سیاق و سباق میں. 4 جگہ محمد کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں. ایک لفظ احمد کا آیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار وما محمد الا رسول وآمنوا بما نزل علی محمد. تو یہ محمد لفظ اللہ تعالیٰ نے پکار کے نہیں فرمایا، یا محمد نہیں فرمایا، ادب. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا احترام فرماتا ہے. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے نام سے، تو قرآن نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو صرف کمرے کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور جو ہندوستان سے یا محمد کہہ کر پکار رہے ہیں وہ کتنے بے عقل ہوں گے. ان کی تو کہنا ہی نہیں، ادھر سے یا محمد کہہ کر پکار رہے ہیں. تو یہ محمد کے لفظ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. اور اس پر کبھی بحث کریں گے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی سے مخاطب فرماتے ہیں. کبھی جب زیادہ لطف کا مظاہرہ ہوتا ہے تو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے، اس کی الگ ایک شان ہے. لیکن 1-2 جگہ پہ سورہ المائدہ میں یا ایھا الرسول کہہ کر
مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اس کا الگ ایک مفہوم ہے، وہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے شان کے بارے میں کتنی ایک انداز کے ساتھ، صرف بظاہر الفاظ کے ساتھ اور نصوص کے ساتھ نہیں، انداز کے ساتھ بھی، لیکن تعریف کرتے ہیں اس کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خود ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کیسے تعریف کرتے ہیں؟ صلاۃ کیسے بھیجتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو خود کہا گیا ہے کہ جب تم صلاۃ و سلام پڑھو تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم کیسے صلاۃ پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بات کرنے کی تو یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے کہ دیکھو میں جتنا بڑا ہوں اس لحاظ سے آپ میرے اوپر درود نہیں بھیج سکتے، اس لیے آپ مجھے پہچانتے نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری شان کے مطابق میرے اوپر درود بھیجیں۔ لیکن یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ قابل تعریف ویسے تو نہیں ہوتے، خلق عظیم ویسے تو نہیں ہوتے، بڑی شان ویسے تو نہیں ہوتی۔ وہ جو دعا ہمیں سمجھائی گئی ہے، اللہم اجعلنی شکورا، اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا، واجعلنی صبورا، مجھے صابر بنا، واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، مجھے اپنا آپ اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا تو میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، میری غلطی، میری اپنی غلطیوں پر نظر، میرے اپنی کوتاہیوں پر نظر، میری اپنی کمزوریوں پر نظر، وفی اعین الناس کبیرا، لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگوں میں چھوٹا نہ بنوں۔ کسی شعر کے اندر داخل ہوتے وقت آپ اپنے شعر میں جائیں، کسی دوسرے شعر میں جائیں، اللہم بارک لی فی ہذہ البلاد وما حولہا، اللہ ان راستوں میں، ان علاقوں میں اور ان کے ارد گرد علاقوں میں مجھے محبوب، میرے لیے برکت عطا فرما، وحببنی الی اہلہا، اور مجھے اس کے باشندوں کی نظر میں محبوب بنا، وحبب صالح اہلہا الیہ، اور ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ مجھے محبوب بنا، مجھے سارے کا سارا سب کا محبوب بنا، اور ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو میرا محبوب بنا۔ فی عینی صغیرہ، بڑے لوگوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، لوگ ان کو بڑا سمجھتے۔ تو نبی نے فرمایا بس اللہ سے مانگو کہ وہ میرے لیے میری شان کے مطابق میرے اوپر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد، اس لیے ہم کہتے ہیں محمد، جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، فرشتے بھی ان کی تعریف۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک اور فرشتہ بھی ساتھ تھا، تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں تو بار بار اللہ کے حکم سے آپ کے ہاں آتا ہوں، لیکن یہ فرشتہ کبھی اس دنیا میں آیا نہیں، اس نے یہ زمین کے پہلے کبھی دیکھی، میں ایسی چیز ہے ہی نہیں یہ زمین کہ اس کو دیکھنے کی اسے کوئی آرزو ہوتی، بس آپ ہی کے لیے آیا ہے، آپ ہی پر سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اس نے سنا ہے، اس نے پتہ ہے کہ اس دنیا میں کون رہتا ہے، اور صرف آپ کے سلام، آپ کے اوپر سلام بھیجنے کے لیے اور خود سلام عرض کرنے کے لیے اللہ سے اجازت لے کر یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ فرشتے بھی ان کو عظیم سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تم بھی عظیم سمجھو، محمد بڑی تعریف کی جائے، دنیا کے لوگ بھی تعریفیں کرتے ہیں، یہودی بھی تعریف کرتے ہیں، عیسائی بھی تعریف کرتے ہیں، ہندو بھی تعریف کرتے ہیں، دوسرے بھی تعریف کرتے ہیں، دنیا جہان کے لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریفوں سے کچھ نہیں بنتا، اس پہ آپ خوش نہ ہو جب تک ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، جب تک وہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف نہ کرے، عبدہ و رسولہ کا اعتراف نہ کر دے، اور ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے۔ اور محمد نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے قریب زمانے سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں گزرا پوری عرب کی تاریخ میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب زمانے کی بات تھی کہ مکے کے کچھ لوگ گئے تھے ادھر، شام گئے تھے، تو بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، دور سے ایک عیسائی راہب نے ان کو دیکھا، یہ لوگ تو یہاں کے نہیں ہیں، تو کئی بار کے لوگ ہیں، تو وہ راہب جو پادری تھا ان کے ہاں آیا، تو لوگوں آپ تو اس علاقے کے نہیں لگتے ہو، کسی باہر سے آئے ہو، تو ہاں ہم حجاز سے آئے ہیں، تو حجاز سے آئے ہیں،
حجاز کے کون سے شہر سے آئے ہیں؟ کہتے جی مکے سے آئے ہیں. کہتے مکے میں آپ کا کس خاندان کے ساتھ تعلق ہے؟ کہتے ہم قریش ہیں. قریش. اچھا تو آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے ہی شہر میں، آپ ہی کے قبیلے میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا، اور اسی کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا زمانہ بالکل قریب آ رہا ہے. اب ان 6-7 آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہو، پوتا پیدا ہو، ہم اس کا نام محمد رکھیں. اور سب نے اپنے بیٹوں پوتوں کا نام محمد رکھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں تھا جو محمد ابن عبداللہ بنا، جو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا. جب ان سے پوچھا گیا آپ نے اپنے اس پوتے کا نام محمد کیسے رکھا؟ کہتے مجھے بس توقع ہے اور مجھے یہ امید ہے، مجھے آرزو ہے کہ یہ محمد بنے گا. جس طرح اس لفظ کا معنی ہے، یہ معنی والا یہ بنے گا، اس کی تعریف ہوگی. اور پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اٹھنے بیٹھنے کے ہوئے ابھی اس عمر کو پہنچے تو عبد المطلب کے لیے ایک تخت بنایا گیا تھا. تخت اس پر بیٹھتے تھے، سردار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اور اس تخت کے ساتھ بیٹھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کبھی ان کے قریب آتے تو چلتے چلتے اسی کے تخت پر جا کر بیٹھ جاتے. تو عبد المطلب ہنس پڑتے اور لوگوں کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوتا. اس کی شان، ان کے انداز سے پتہ چلتا کہ یہ دنیا کا سردار بنے گا، اس کے انداز ایسے ہیں. تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وَأَنَا احمد، میں احمد ہوں، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. دیکھیں نا، ہم بھی تعریف کرنے والے ہیں. ہم کون سی تعریف کرتے ہیں؟ تعریف کرنے کی کوئی ایسا گوشہ ہے، ایسا کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف نہ کی ہو؟ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ مسجد کے کونے گردرے میں، مسجد میں، اور رات کے وقت اندھیرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی وہ ہم نہیں کر سکتے. کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے کرتے کھڑے کھڑے آپ پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے اور سجدے میں پڑے پڑے آدمی کی ہچکیاں نکل جاتی ہیں؟ جتنا وقت وہ کھڑے ہو کر گزارتے اتنا وقت رکوع میں گزارتے ہیں، اور جتنا وقت رکوع میں گزارتے اتنا وقت سجدے میں گزارتے ہیں. اور اتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ لوگوں کو رشک آتا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ ذرا اپنے آپ پر رحم فرمائے، اتنی دیر زیادہ نہ کھڑے ہیں. آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. گناہ تو ہیں نہیں، جو لفظات چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے معاف کر دی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، تو میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مجھے شکر ہی زیادہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ تو کوئی آسان بات ہوئی، لیکن میدان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، میدان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا. جب حنین کے دن ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور ایسے وقت میں لوگ چھپ جاتے ہیں کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے، اس لیے کہ سارا مقصود تو وہی تھے. اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، انا النبی انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں پیغمبر ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ نبی لا کذب، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کیا. میں نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے والا ہوں. اور پھر کافروں کی طرف جا رہے ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار پکڑی ہے، وہ روکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خچر سے پھر اترتے ہیں اور پیدل اتر اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. کیا تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ پیغمبر ڈرنے والا نہیں ہوتا. حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کھڑے ہوتے تھے میدان میں، تو سب سے بہادر صحابہ میں اس کو سمجھا جاتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا. کسی کی بہادری کے لیے یہ بات کافی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب فلان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا تھا. احمد، اللہ کی تعریف بیان کرنا، خاک کی آغوش میں بھی بیان کرنا، اور میدان جنگ میں اور میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا. کوئی گوشہ زندگی کے ایسا نہیں تھا
ایک گوشے میں بیان کرنا اور دوسرے میں نہ بیان کرنا نہیں، احمد ہے، احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي، میں انقلابی پیغمبر ہوں۔ ماہی کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ کہ میں انقلابی پیغمبر ہوں، میں تبدیلی محو کرنے والا، مٹانے والا۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور صرف کفر کو مٹانے کے لیے نہیں، اس کی جگہ ایک صالح انقلاب لانے والا پیغمبر، شرک کو مٹانے والا، ظلم کو مٹانے والا، اس کے بدلے میں توحید اور عدل و انصاف وہ لانے والا۔ یہ ہے انقلاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا انقلاب؟ وہ مائیکل ہرٹ کی بات ہر جگہ کی جاتی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بار بار کیوں کرتے ہیں؟ کہتے یار آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ایک آدمی 4 5 6 آدمیوں سے ایک بات شروع کر کے 1400 سال میں کروڑوں اربوں تک پہنچ جائے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ 1400 سال تک ایک آدمی سارے لوگوں کو جھوٹ سے فریب دے سکتا ہے؟ کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین نہیں تھے؟ صادق ہی کی شان ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی وقت تک تو کچھ لوگوں کو وہ اپنے اس دام فریب میں مبتلا کر سکتا ہے، صدیوں تک ایسا نہیں ہو سکتا، صدیوں تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماہی ہے، ماہی۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، لوگوں کو میرے بعد اٹھایا جائے گا سب سے پہلے۔ انا اول من تنشق عنہ القبر، دوبارہ زندگی میں سب سے پہلے مجھے زندگی دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھیں گے، اور پہلے اٹھیں گے تو اس کے بعد لوگ اٹھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حشر کے میدان کے ہیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وہاں پہ جب عظیم شخصیت کی بات ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، باقی سارے انبیاء کہیں گے کہ ہم نہیں۔ اور وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی بھی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اور بابا گرو نانک بھی پیغمبر نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم گرو نانک نے بھی پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آج کل ادھر ادھر کی بات، بابا گرو نانک حج پہ گئے تھے، بھائی جس نے کہا تھا کہ حج پہ گیا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے وہاں بیت اللہ کی بے ادبی بھی کی تھی، اور لوگوں نے اس کو لتاڑا بھی تھا، یہ بھی ساتھ پڑھو۔ وہ کیسا مسلمان تھا کہ وہ حج کے آداب سے واقف نہیں تھا، حرم کے آداب سے واقف نہیں تھا؟ کیسا مسلمان تھا جب وہاں پہ امام خطبہ دے رہا تھا تو یہ ہنس رہا تھا، امام خطبہ دے رہا تھا تو یہ ہنس رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہتے یہ خدا کی بات نہیں کرتا، یہ گھوڑوں کی بات کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن، اپنے آپ کو پیغمبر کہا، حلولی تھا یہ، حلولی جانتے ہیں نا، ہمارے اس بر صغیر پاک شہر میں کئی عجیب عجیب سے فلسفے ہیں۔ حلول کا فلسفہ کہتے ہیں خدا کسی شکل میں ظہور کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ابن عربی کا فلسفہ تھا، یہ وہ منصور حلاج کا فلسفہ تھا، اور یہی گرو نانک کا فلسفہ تھا۔ یہ ویسے مسلمانوں کو کہتا ہے، یہ ہم نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک نیا مذہب بنانے والا تھا۔ خود اس نے اپنے آپ کو مسلمان، ہم اس کو مسلمان سمجھے، خود اس نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟